پیغام پر مثالیں دی جاتی ہیں کہ بغیر سیڑھی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر سیڑھی کے ذریعے سے چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس تقریر کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی اس آیت کی ترجمہ کریں، تفسیر کریں، تشریح کریں اور سمجھیں، عقل کو کھولیں، عقل کے پردے کو اٹھائیں اور سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک لفظ میں کہہ دیا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے مثل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے گمراہ قوموں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اللہ کی مثال سیڑھیوں سے دیتے ہو، تم اللہ کی مثال زینوں سے دیتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں کر دوں، اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے کہا ہم تک پہنچنے کے لیے نیک دعاؤں کا، نیک اعمال کا اور کسی نیک بزرگ کی دعا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو ہم اللہ کے آیات کو پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں، نہ کہ بذات خود ہم شفا دینے والے ہیں۔ پہلی چیز، ہم جس سیڑھی کی مثال دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات کچھ اور ہے، اور سیڑھی پر پہنچنا یہ ہمارے استطاعت میں ہے، یہ ہمارے استطاعت میں ہے کہ ہم سیڑھی کے ذریعے سے، لفٹ کے ذریعے سے ہم منزلہ بمنزلہ پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب دوسرا میرا رب ہے، تو فرعون نے کہا کہ اونچے اونچے عمارت تعمیر کرو، بڑے بڑے منزلیں بناؤ اور دیکھو کہ ان کا رب آسمان میں کہاں ہے۔ تو گویا اللہ کا استہزاء ہوا، اللہ کا مذاق ہوا۔ تو آج اس امت کے اندر جو کلمہ پڑھ کر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ کسی فرعون سے کم نہیں ہیں۔ ان کا شمار، ان کے درجات، ان کے مقام فرعون کے برابر ہو گئے۔ آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے سیڑھی کی بات کرتا تھا، تم بھی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی بات کرتے ہو۔ سن لو، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لو گے، کبھی سیڑھی کی مثال نہیں دو گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی مثال دینے کے لائق ہے ہی نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. رواہ البخاری، حدیث نمبر 1010۔ محترم سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی تنہا مالک، وہی حاکم، وہی خالق، وہی رازق، وہی سب کچھ ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسل پر، بالخصوص آخری پیغمبر جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنت و لگن، مشقت و کوشش سے اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال ہوئے، توحید جیسی عظیم نعمت ہمارے حصے میں آئی۔ اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھ درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے وسیلہ کی شرعی حیثیت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون سا وسیلہ مشروع ہے، کون سا وسیلہ غیر مشروع ہے؟ کن کن حالات میں انسان وسیلے کا سہارا لے سکتا ہے؟ انشاءاللہ ان نکات پر کتاب و سنت کے حوالے سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں آپ تک پہنچانے اور اس پر ہم تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں وسیلہ کی لغوی تعریف کیا ہے، وسیلہ کا معنی کیا ہے۔ السحال الجوہری کی ایک کتاب ہے عرب کی، بہت ہی معروف اور مشہور کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے الوسیلۃ توسل الیہ بالوسیلہ ای اذا تقرب الیہ بعمل۔ وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے۔ وسیلہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے کسی تک قرب کی رسائی کی جائے، جس کے ذریعے کسی تک قرب حاصل کی جائے، یہ وسیلہ کا معنی ہے۔ وسیلہ یہ لغوی تعریف ہوئی۔ شریعت میں وسیلہ کسے کہتے ہیں؟
شریعت نے وسیلہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، نیک اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، اور ایسے عمل کے ذریعے سے جس کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے۔ یہ وسیلہ کی شرعی تعریف ہوئی۔ اب ہم آپ کے سامنے وسیلہ کی قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مشروع ہے اور ایک غیر مشروع ہے۔ جو وسیلہ مشروع ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں کے علاوہ جتنے وسیلے ہیں، جتنے وسائل اور وسیلے کے راستے ہیں، سارے بدعات و خرافات، ناجائز و مطلق حرام ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر، اپنی بابرکت کتاب کے اندر، اس کتاب ہدایہ کے اندر صاف الفاظ میں تمام لوگوں کو ایک ٹوک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے پہلی فرصت میں ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کے وسائل کو تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعت يوم القيامة۔ جو شخص اذان کے جواب میں یہ کلمات کہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ وسیلہ عرش رحمان کے پاس، اللہ کے عرش کے پاس جنت میں ایک مقام کا نام ہے، جنت میں ایک جگہ کا نام ہے، اور اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر کے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو اذان کے کلمات کہتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ فإنه من صلى علیہ صلاةً، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ رب العالمین اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 بار درود بھیجتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا، جو شخص میرے لیے اللہ سے وسیلہ کی چاہت کرے گا، جو شخص میرے لیے وسیلہ کی خواہش کرے گا کہ اللہ اس وسیلے کی جگہ کو، اس وسیلے کے مقام کو، یہ جو وسیلہ تم نے خاص کر رکھا ہے نبی مکرم کو عطا کر دے۔ جو شخص یہ دعا کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وسیلہ جنت میں ایک ایسے جگہ کا نام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ اس وسیلے کی جگہ کو تمام بندوں میں سے، ابن آدم سے لے کر قیامت تک کسی ایک شخص کو اللہ عطا کرے گا۔
وارجو ان اکون انا ہوا، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں شاید کہ میں وہی شخص ہوں جسے اللہ رب العالمین اس وسیلے کے مقام کو عطا کرے گا، مقام محمودہ۔ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں حلت لہو شفاعتی، میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ پتہ چلا کہ وسیلہ جنت میں ایک منزل، ایک مقام کا نام ہے جو عرش رحمان کے پاس ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے پاس میں، اپنے عرش کے قریب میں اس کو خاص کر کے رکھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ابن آدم آئے ہیں ان میں سے کسی ایک شخص کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس وسیلے کو پانے کے لیے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اگر وہ وسیلے کا مقام ہم کو عطا کر دیا تو تمہارے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی اس مقام محمودہ سے جس کے لیے شفاعت کریں گے، جس کے لیے سفارش کریں گے، اللہ اسے بخش دے گا۔ اب آئیے وسیلہ مشروع اور غیر مشروع کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ وسیلہ مشروع کی 3 قسمیں ہیں۔ وسیلہ مشروع ہے کیا؟ ایسا وسیلہ، ایسا ذریعہ جو جائز اور کتاب و سنت کے مطابق اس کے موافق ہو، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کی قربت پائی جائے، اللہ کی نزدیکی پائی جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں، بہت قریب ہوتا ہوں۔ سب سے پہلے ضروری ہے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہر چیز کا مطالبہ کیا جائے، ہر چیز کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن اگر انسان کو ایسا لگتا ہے ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو سن لے، تو پھر ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلا وسیلہ ہے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ سے اس کو پکارا جائے۔ وسیلے کی پہلی شرط یہ ہے، وسیلے کی پہلی قسم یہ ہے، مشروع وسیلے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارا جائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بہت سارے الگ الگ نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے مجھے پکارو، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں ستار ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، سب کچھ میں ہوں، مجھے ان ناموں کے ذریعے سے طلب کرو، میں تمہاری سنوں گا۔ دوسرا وسیلہ نیک اعمال کے ذریعے سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے 3 شخص کہیں جا رہے تھے، اتفاق آندھی آئی، اللہ کا قہر نازل ہونے لگا، وہ لوگ اپنی جان چھپانے کے لیے کسی غار میں چھپ گئے اور کسی پہاڑی سے لڑک کر ایک پتھر آ کر غار کے منہ پہ ڈھک گیا، وہ تینوں اندر بند ہو گئے، زندگی کی امیدیں ختم ہو چکی تھی، کیا کریں؟ تینوں آپس میں ڈسکس کرنے لگے، بحث کرنے لگے کہ اس غار سے کیسے بچا جائے، اس غار سے کیسے نجات ملے۔ کسی نے کہا آپس میں سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے۔ پہلے شخص نے کہا کہ اے پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چرایا کرتا ہوں، اور میرا معمول ہے کہ جب میں رات کو گھر واپس آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ
نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، حتیٰ کہ میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے ہیں، میرے بچے رو رہے ہوتے ہیں، میرے بچے ہائے ابا کی صدا لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن اے پروردگار عالم جب تک میں اپنے والدین کو اس دودھ کا پیالہ پیش نہیں کر دیتا میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا ہوں۔ اتفاق ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چرا کر تاخیر سے آیا، دیر سے آیا، تب تک کہ میرے والدین گہری نیند میں سو رہے تھے، لیکن میرے بچے جاگ رہے تھے، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، میرے بچے رو رہے تھے، یہ امیدیں لگائے تھے کہ میرے ابو آئیں گے، ہماری بھوک ہماری پیاس ہمیں شکم شیر کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین، جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے والدین گہری نیند میں سو رہے ہیں، حالانکہ میرے بچے جاگ رہے تھے، میرے بچے امید لگائے تھے کہ میرے ابو ابھی دودھ کا پیالہ ہمیں شراب کریں گے۔ اے اللہ رب العالمین، میرے والدین سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے رو رہے تھے، اس کے باوجود میں نے دودھ کا پیالہ اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ اے پروردگار عالم، وہ دودھ کا پیالہ لے کر صبح تک میں اپنے والدین کے خدمت میں کھڑا رہا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جب میرے والدین نیند سے بیدار ہوئے تو وہ پیالہ میں نے پیش کیا۔ اے اللہ، اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو دودھ کا پیالہ پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ کام ہم نے تیری رضا کے لیے کی، اے اللہ اگر میرا نیک اعمال، اے اللہ میری یہ نیک نیتی اگر تجھے پسند آتی ہے تو غار کا منہ تھوڑا سا کھول دے۔ اللہ کو ترس آیا، اللہ کو رحم آیا، اللہ کی ردائے رحمت جوش میں آئی اور غار کا منہ تھوڑا سا کھسک گیا، لیکن نکلنے کے چانس نہیں تھے، نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ ان کے دل میں تھوڑی تسلی آئی۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کیا کہ پروردگار عالم، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میں اپنی چچازاد بہن پر فدا تھا، دیوانہ تھا، اس کے جسم کی خواہشات کے لیے میں رات دن تڑپ رہا تھا، موقع کی تلاش میں تھا کہ میری چچازاد بہن کب مجھے موقع دے اور میں اپنی ہوس، اپنی خواہشات اس سے پوری کر لوں۔ پروردگار عالم، ایک وقت ایسا آیا، قحط سالی کا زمانہ ہو گیا، لوگ بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، لوگ پریشان تھے، آسمان سے بارش بند ہو گئی تھی۔ میری چچازاد بہن میرے پاس آئی اور کہا، اے بھائی جان، آج تو اپنی خواہشات پوری کر لے، میرے گھر میں غلہ نہیں، میرے گھر میں اناج نہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے میرے بھائی جان مجھے کچھ دینار، مجھے کچھ درہم، مجھے کچھ غلہ دے دے اور اس کے بدلے تو اپنی خواہشات پوری کر لے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ موقع ملا، دل خوش ہو گیا کہ آج برسوں سے تمنائیں اور آرزویں لیے بیٹھا ہوں، آج موقع مل گیا، جس چیز کی خواہش کر رہا تھا آج وہ خود بخود چل کر کے میرے پاس آ گئی۔ جب اسے دینار 120 دینار کے قریب اس کو دے دیا، پھر جب وہ اسی کمرے میں آئی، یہ تھا کہ اب اس کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرے، اس کے ساتھ اس کی عزت کو تار تار کرے۔ اچانک اس بہن کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ میرے بھائی، بغیر مہر کے میں کیسے تیرے لیے حلال ہوں، بغیر نکاح کے میں کیسے تیرے لیے حلال ہوں؟ اللہ کا خوف کھا، اللہ سے ڈر جا، بڑے بڑے اللہ کے عذاب ہیں، عذاباً مہینہ ہیں، عذاباً علیمہ ہیں، عذاباً عظیمہ ہیں۔ بہن کا اتنا کہنا تھا کہ بھائی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھائی کا دل تڑپ اٹھا، خوف الہی سے جاگ گیا اور توبہ کیا اور کہے، پروردگار عالم، اگر یہ ایک نیک کام ہم نے تیری خوف کے لیے، ہم نے تیرے عذاب سے خوف کے بچنے کے لیے نہیں کیا، اے اللہ یہ گناہ سے بچنے کے لیے، منہیات سے بچنے کے لیے، اے اللہ یہ کام تیری رضا کے لیے ہم نے کیا ہے، اے اللہ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند آئے تو غار کا منہ تھوڑا کھول دے۔
اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا. اللہ رب العالمین نے غار کا منہ تھوڑا اور کھسکا دیا. نکلنے کے چانسز ابھی نہیں ہے کہ باہر نکل سکے. اندر ہیں, تڑپ رہے ہیں, جان خطرے میں ہے, زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہے. ایسا اگر ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پہاڑ کا غار, وہ غار جس پہ پتھر لڑکا تھا, اگر وہ اندر چلا جاتا تو تینوں کی موت ہو جاتی. تیسرا آدمی اس سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم دونوں نے تو دعا کر لی, تیرے پاس اگر کچھ ایسے نیکی ہیں تو تو بھی اللہ سے رو لے, اللہ سے کہہ لے, ہو سکتا ہے کہ اللہ نجات دے دے. تیسرا آدمی کہتا ہے کہ پروردگار عالم, میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کرتا تھا اور وہ اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. اس کے مزدوری کے پیسے سے ہم نے کھیتیاں کی, ڈھیر سارے غلے پیدا ہوئے, ان غلوں کے ذریعے سے پھر کھیتیاں کی, پھر غلے پیدا ہوئے, ان غلوں کے ذریعے سے پھر کھیتیاں کی, پھر غلے پیدا ہوئے. اب ان غلوں کو بیچ کر کے میں نے گائے خریدے, بکریاں خریدی, اونٹ خریدی, بھیڑ خریدے, ڈھیر ساری مال و دولت اکٹھا کر لی. کافی عرصے کے بعد وہ آدمی واپس آیا اور کہا اے مالک, ہماری مزدوری آپ کے پاس رہ گئی تھی, مزدوری آپ واپس کر دیجیے. وہ کہتا بھائی یہ بھیڑ بکریاں تیری ہیں, لے جا لے جا, یہ تیری ہیں. کہہ رہا بھائی کیا مذاق کر رہے ہو مالک, آپ مذاق کر رہے ہو. کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں, تیری مزدوری کے پیسے سے ہم نے تیری اس رزق کو, ہم نے تیری اس مزدوری کو بڑھا رکھا ہے, تو لے جا. وہ آدمی ہنسی خوشی سے پوری بکریوں کو, بھیڑ کو, اونٹ کو ہانک لے گیا اور اس نے اس وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے دعا کی. اللہ رب العالمین نے غار کا منہ مکمل طریقے سے کھول دیا اور تینوں باہر آ گئے. مسلمانوں, اگر آپ کے پاس نیک اعمال ہیں تو ان نیک اعمال کا استعمال کرو. اللہ کے دربار میں آنسو کے انبار لگا دو, اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکا دو, جب تک کہ گناہ معاف نہ ہو جائیں, جب تک کہ دل مطمئن نہ ہو جائے, جب تک کہ آپ کے دل و دماغ کو سکون و چین نہ مل جائے, تب تک اللہ کے دربار میں حاضری لگاتے رہو, گناہوں کی معافی کرتے رہو, نیک اعمال کا استعمال کرتے رہو, نیک اعمال کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتے رہو, وسیلہ بناتے رہو, اللہ کو پکارتے رہو. اللہ تو ہمیشہ سننے والا ہے. یہ تیسرا وسیلہ مشروع تیسرا یہ ہے کہ کوئی نیک آدمی اگر معاشرے میں زندہ ہے, موجود ہے, تو اس سے دعا کرائی جائے. یہ نہیں کہ اس سے بذات خود شخصی وسیلہ سے قرآن پاک نے, نبی مکرم نے, شریعت اسلام نے مکمل طریقے سے, قطعی طریقے سے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی کو شخصی وسیلہ نہیں بنا سکتے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی تھی, قحط سالی کا زمانہ تھا, تو ہم لوگ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں, اللہ سے دعا کریں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ جب تک ہم میں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب تک ہم نے ان کی دعاؤں کا وسیلہ لیا. اے اللہ تو ہم پر بارش برساتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا. اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں, ان کی دعاؤں کا وسیلہ بناتے ہیں. فَاسْقِنَا. اے اللہ تو بارش برسا دے. قَالَ فَيُسْقَوْنَ. اللہ رب العالمین نے آسمان سے مینا برسانا شروع کر دیا. یہ ہے زندوں سے وسیلہ صرف ان کی دعاؤں کا لے سکتے ہیں, نہ کہ شخصی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بذات خود ہمیں شفا دے سکتے ہیں, ہماری مشکل کشائی کر سکتے ہیں, ہماری حاجت روائی کر سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص مسجد میں آیا اور کہا اے اللہ کے نبی جانور پریشان ہیں پانی سے, لوگ پریشان ہیں پانی سے, کھیتیاں سوکھ رہی ہیں,
پودے برباد ہو رہے ہیں، فصلیں بیکار ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ ہم پر باران رحمت نازل کر دے۔ اللہ کے نبی دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عباد رحمتک و بہائمک۔ اے اللہ تم بندوں پر باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ایسی بارش نازل فرما جو نفع بخش ہو، ضرر کا باعث نہ ہو، جو پھل پیدا کرنے والی ہو، اے اللہ اس میں تاخیر نہ ہو، اے اللہ اس میں جلدی ہو، اے اللہ اپنے بندوں پر اپنے جانوروں پر بارش برسا، ان پر رحم کر، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيْتِ، اے اللہ مردہ زمینوں کو زندہ کر دے۔ اللہ کے نبی کا اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے اچانک بادل ابھرے اور ایسی بارش ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ریش مبارک سے پانی ٹپک رہے تھے، ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ حدیث کے اندر راوی بیان کرتے ہیں غالباً وہی شخص اگلے جمعہ کو آیا یا کوئی دوسرا شخص اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش اللہ بند کر دے، کیونکہ ان پانی سے لوگ پریشان ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ دعا کیا کہ اللہ ان بارشوں کو پہاڑوں پر برسا، وادیوں پر برسا، بنجر زمینوں پر برسا۔ اللہ رب العالمین نے اس بارش کو منقطع کر کر پہاڑوں پر، وادیوں پر، پیڑ پودوں پر برسانا شروع کیا۔ تو وسیلہ کی یہ تین مشروع چیزیں کہ کسی سے ہم دعا کروا کر اس کی نیک دعاؤں کا وسیلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس شخص سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بارش برسائیے، آپ پانی برسائیے، آپ روزی دیجئے، مشکل کشائی کیجئے، حاجت روائی کیجئے۔ شخصی وسیلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب گئے اور کہا کہ آپ بارش کی دعا کر دیجئے، قحط سالی کا زمانہ ہے، تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی، آپ کی لحد مبارک موجود تھی، لیکن صحابہ میں سے کسی نے بھی اللہ کے نبی کی قبر کا وسیلہ نہیں بنایا۔ کہا اے اللہ جب تک نبی ہم میں زندہ تھے ہم نے ان کی دعاؤں کا وسیلہ کیا، اے اللہ آج نبی ہم میں زندہ نہیں ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر ان کے چچا عباس کی دعاؤں کا وسیلہ بناتے ہیں۔ غور کریں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ اسراء کی آیت نمبر 56 اور 57 میں شخصی توسل کا بالکل بائیکاٹ کرتا ہے، لیکن مسلم معاشرہ، مسلم جماعت، کلمہ گو مسلمان آج شخصی توسل کے پیروکار بن چکے ہیں۔ آج نام نہاد مولانا کرام، علماء کرام، بڑے بڑے ٹوپی اور کرتا پیجامہ والے جو دینار و درہم والے مولوی ہیں، آج اس امت کو یہ پیغام دے دیے ہیں کہ جب تک تم شخصی توسل اختیار نہیں کرو گے تمہاری حاجت روائی نہیں ہوگی، مشکل کشائی نہیں ہوگی، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی، تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لوگ پیری میں، مریدی میں، مجاروں میں، مزاروں میں، درگاہوں پر، آستانوں پہ قبوں کا لوگوں نے وسیلہ بنا لیا ہے۔ آج مسلم معاشرے کا اچھا خاصا طبقہ وسیلے کے، شرعی وسیلے کو چھوڑ کر غیر مشروع وسیلے کو اختیار کر رکھا ہے۔ مسلمانوں قرآن مقدس کیا کہتا ہے سن لو، تم کیسے مسلمان ہو، تم کیسے نبی کے امت ہو۔ ہم بھی نبی کے امت ہیں، وہ نبی ہمارے لیے بھی ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں، وہ قرآن مقدس ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے، وہ اللہ کی ذات تمہارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن تم میں ہم پہ کتنا فرق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہہ دیجئے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے ہیں، فَلَا كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، تو وہ لوگ ان سے ذرا سی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ان کی حالتوں کو بدل سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو لوگ
اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ان کو پکاریں، وہ ان کو بلائیں، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ لوگ خود کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے قریب ہو۔ وہ لوگ خود جن کو پکارتے ہیں، جن کو بلایا جاتا ہے، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، کفار مشرکین کے بابت نازل ہوئی تھی۔ مسلمانوں میں سے ایک جماعت جنوں کی پوجا کرتی تھی، ان کی عبادت کرتی تھی، تو جنات حضرات اسلام قبول کر لیے، لیکن جو لوگ جناتوں کی اتباع کرتے تھے، جناتوں کی پیروی کرتے تھے، وہ لوگ اسی پر گامزن رہے، جبکہ جناتوں کی جماعت اسلام قبول کر چکی تھی۔ اب وہ اللہ کے نیک اعمال کے ذریعے سے قربت حاصل کرنا چاہتے تھے، ایسے بندے کی تلاش میں تھے جو اللہ کے قریب ہو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہ خود کسی وسیلے کے محتاج ہیں۔ آپ غور کریں، آج معاشرے کے اندر وسیلے کے نام پر مثالیں دی جاتی ہیں کہ بغیر سیڑھی کے منزل تک نہیں پہنچ سکتے، بغیر سیڑھی کے ذریعے سے چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس تقریر کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، قرآن کی اس آیت کی ترجمہ کریں، تفسیر کریں، تشریح کریں اور سمجھیں، عقل کو کھولیں، عقل کے پردے کو اٹھائیں اور سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک لفظ میں کہہ دیا، لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل دنیا کی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے مثل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اے گمراہ قوموں، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم اللہ کی مثال سیڑھیوں سے دیتے ہو، تم اللہ کی مثال زینوں سے دیتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اس کی وضاحت میں کر دوں، اللہ ایک ایسی ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری دنیا ہے، پوری دنیا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ نے کہا ہم تک پہنچنے کے لیے نیک دعاؤں کا، نیک اعمال کا اور کسی نیک بزرگ کی دعا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج حضرات آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کر دیجئے ہماری طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو ہم اللہ کے آیات کو پڑھ کر ان پر دم کرتے ہیں، نہ کہ بذات خود ہم شفا دینے والے ہیں۔ پہلی چیز، ہم جس سیڑھی کی مثال دیتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ذات کچھ اور ہے، اور سیڑھی پر پہنچنا یہ ہمارے استطاعت میں ہے، یہ ہمارے استطاعت میں ہے کہ ہم سیڑھی کے ذریعے سے، لفٹ کے ذریعے سے ہم منزلہ بمنزلہ پہنچ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب دوسرا میرا رب ہے، تو فرعون نے کہا کہ اونچے اونچے عمارت تعمیر کرو، بڑے بڑے منزلیں بناؤ اور دیکھو کہ ان کا رب آسمان میں کہاں ہے۔ تو گویا اللہ کا استہزاء ہوا، اللہ کا مذاق ہوا۔ تو آج اس امت کے اندر جو کلمہ پڑھ کر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ بغیر سیڑھی کے چھت پر نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ کسی فرعون سے کم نہیں ہیں۔ ان کا شمار، ان کے درجات، ان کے مقام فرعون کے برابر ہو گئے۔ آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی اللہ کو دیکھنے کے لیے سیڑھی کی بات کرتا تھا، تم بھی چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی بات کرتے ہو۔ سن لو، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لو گے، کبھی سیڑھی کی مثال نہیں دو گے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی مثال دینے کے لائق ہے ہی نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم سیڑھی کی مثال دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سیڑھی تو انسان بناتا ہے، انسان تعمیر کرتا ہے، لفٹ انسان بناتا ہے، انسان تعمیر کرتا ہے۔ تو گویا ایک چھت بمثل اللہ تعالیٰ کے ہو گئی کہ جس طریقے سے ہم سیڑھی کے بغیر چھت پہ نہیں جا سکتے، اسی طرح پیروں، بزرگوں، مریدوں، ولیوں، باباؤں، پیرانے پیر، دستگیر، ان کے ذریعے سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ بتائیے، اللہ کے نبی کی قبر مبارک موجود ہے،
اللہ کے نبی کی قبر مبارک موجود ہے، صحابہ میں سے کسی نے بھی اللہ کے نبی کی قبر کا وسیلہ نہیں بنایا۔ آج سعودی عرب کے اندر بھی یہی حال ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کو گھیر دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہاں جا کر بھی زبردستی کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر سے ہم تبرک حاصل کریں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، یہ اللہ کے نبی کا قول ہے۔ پھر کیوں بناتے ہو بھائی؟ اسلام میں بگاڑ کیوں پیدا کرتے ہو؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، مسلمان ایک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، منہج صحابہ، منہج سلف کے طور طریقے پر چلیں اور ان کے فہم و فراست کو اپنائیں۔ وقت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام مسلمان امت کو مشروع وسیلہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو بدعات و خرافات، رسومات سے بالکل محفوظ کرے، آمین۔ اے اللہ، جو لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، جو لوگ شرک و بدعات کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، رب العالمین تو انہیں سیدھی راستے، صراط مستقیم اور توحید پرست بنا دے، آمین۔